نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہر قدم پر ایک انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا کام تمہارے لیے ٹھیک ہے اور کیا کام تمہارے لیے غلط ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایک ایک چیز کی رہنمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کر کے چلے گئے۔ آج جو بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بات ایسی ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کر لیں تو ہمارے گھر جنت بن جائے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہم کر لیں تو ہمارے گھر جنت کا نظارہ پیش کرنے لگ جائیں۔ وہ کیا بات ہے ایسی جو ہم کریں اپنے گھروں میں تو ہمارے گھر جنت بن جائیں، جس میں سب سے پہلی حدیث ذرا سنیے گا کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے ایک جوڑا، اللہ رب العزت اسے 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 1000 نیکیاں۔ اور اگر 4 دھوئے تو 4000، اور اگر 10 دھوئے تو 10,000۔ جس بیوی نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھو دیا اس کو اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، سوچیں۔ اللہ 2000 گنا معاف فرما دیتے ہیں، ایک جوڑا دھونے پر 1000 نیکیاں، کتنی بڑا اجر۔ اور جو بیوی اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھ لے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ ایک جوڑا جس عورت نے دھو دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں گلہ کرتی ہیں اپنے شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتی ہوں، ہماری حیثیت کچھ نہیں، کچھ سمجھا نہیں سکتے جب تک عورت خود سمجھنا چاہے نہ سمجھنا چاہے، لیکن اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے فائدے ہمیں بتا دیے۔ 7.5 تولے سونا چاندی سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اگر کہے بغیر عورت ایک مرد کے پاؤں دبا دے۔ 7.5 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہے ہیں۔ کتنا اجر ہے یہ، کتنا اجر ہے یہ۔ اور ہم جو یہ ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ جب سے میں، اگر شوہر اچھا ہے، کمانے والا ہے، آپ کی خوشیاں، آپ کے خیال رکھنے والا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی۔ کچھ شوہر تو بالکل ہی اپوزٹ ہے نا اس کے، کہ وہ نہ کماتے نہ خیال رکھتے، الٹا ٹینشن، الٹی پریشانیاں، الٹی ایک اذیت ذہنی دینا، ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ بات ان کی ہو رہی ہے جو اچھے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں اور آپ ان کی قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ جملہ بولے کہ میں نے کبھی اس کے گھر سکھ ہی نہیں دیکھا، جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے سکھ نہیں دیکھا، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ تو ایک دفعہ کہا کہ میں جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے بھلائی نہیں دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 70 سال کی نیکیاں اللہ پاک ضائع کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی نیکیاں صفر ہو جاتی ہیں اس کی۔ اب نیکیاں کرنا کتنا مشکل ہے، پھر جب ہم اس طرح کے کام کریں، کتنا مشکل ہے نیکیاں کرنا، لیکن ہم جب یہ معاملات کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں بھی ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہیں، دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، ضائع کر دی جاتی ہیں۔ تو ان کاموں سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ 70 سال کے نیک اعمال اس کے ضائع ہو گئے جس عورت نے اپنے شوہر کی ناشکری کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج پر چند عورتوں کو ننگے بدن الٹا لٹکے ہوئے زبان کے بل دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کیا کرتی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے فرمایا گیا کہ یہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ میں نے بھلائی نہیں دیکھی، اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گی۔ اور جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی، اس کو برابر کے جواب دیے، اس کی عزت تار تار کر دی، قیامت کے دن
اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر کے اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دیں گے اور بتایا جائے گا سب کو کہ یہ ہے وہ عورت جس نے اللہ کی حدود کو توڑا۔ وہ روئے گی، وہ تڑپے گی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ تو اسے کہا جائے گا یہ تیرا وہ کام ہے جو تو دنیا میں اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک صحابی جہاد کو نکلے، میری اجازت کے بغیر صحابی اپنی بیوی کو کہہ کے یہ باہر نہیں نکلنا، حدیث میں موجود ہے یہ بات۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو منع کر کے گئے کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا، صحابی جہاد پہ گئے، نہ نکلنا۔ اللہ اکبر، حدیث میں موجود ہے قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا۔ یہ کون عورت ہے؟ یہ وہ تھی جو خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی۔ اور ہم کہتے ہیں آج گیا ہے آفس، چلو نکلو ادھر، چلو نکلو ادھر، چلو ادھر، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ شادی کے تیسرے دن حضرت فاطمہ کو لینے گئے، تیسرے دن لینے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ فاطمہ چلیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ میرے باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں انکار کرنے کی، لیکن آپ کی زبان سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی بغیر اجازت کے میں گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہا جا رہا۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ میری بیٹی کی تربیت ہے۔ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، علی کا انتظار کر رہے ہیں، علی بھی دیر سے آئے، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا حضرت علی سے، علی میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں گھر؟ کہاں؟ دیوار کے ساتھ دیوار۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بھائی میرے ماں باپ کا حق ہے، میرے ماں باپ کو نہیں چھڑا سکتے، میرے ماں باپ کو نہیں کر سکتے۔ بے شک حق ہے، لیکن احترام تو شوہر کا بھی ہے۔ اور کہا جتنی بھی عزت ہے علی تیرے قدموں کی برکت سے ہے، اگر تم نے منع کر دیا تو میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، حضرت علی لوٹے، واپس آئے تو کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے گا، حضرت دعا کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے دعا کیجئے گا کہ فاطمہ کے اس اعمال کی وجہ سے خوش ہو کر اللہ مجھے جنت میں بھی فاطمہ کا ساتھ عطا فرمائے۔ ارے ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم 2 پیسوں کے لیے شوہروں کی عزتیں تار تار کر دیتی ہیں۔ ہم ان کی ذرا سی توجہ نہ ملنے پہ ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ 100 ٹینشنیں، 100 پریشانیاں، 100 معاملات ہوتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہی جو ناکارہ ہیں، جو سست ہیں، جو بیویوں کی خواہشات اور احساسات نہیں رکھتے، ان کی خواہشوں کی قدر نہیں کرتے، ان کی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے، ان کا نان نفقہ نہیں دیتے۔ میں ہرگز ان کی بات نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں ان کی جو شریف مرد ہیں، جو نیک مرد ہیں، جو اپنی جوانیاں اپنی بیویوں کو دے چکے ہیں، کمانے میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے رات تک اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ان کی بات کر رہے اللہ۔ یہ بھی میں کافی دفعہ سنا چکی، ایک صحابی جہاد پر گئے اور بیوی کو پابند کر گئے کہ نکلنا نہیں گھر سے، 4 گلیاں بلکہ نیچے کی طرف کہا گیا کہ والد رہتے تھے، بھائی بلانے آ رہا ہے بار بار کہ آؤ بہن والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہم جیسی ہوتی دوڑی چلی جاتی، وہ نہیں گئی، وہ رکی رہی
کہ میرا شوہر مجھے اجازت دے کر نہیں گیا، میرا شوہر مجھے اجازت دے گا تب میں جاؤں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا، پیغام بھیجا کہ کیا کروں، جاؤں یا نہیں؟ کہا کہا روک کر گیا ہے تو رک جاؤ۔ سوچیں ذرا باپ کی محبت، میرے والد صاحب بیمار تھے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی جو میرا حال تھا، جو بیٹی کی محبت باپ سے ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا خاوند پابند کر گیا، اس نے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا بھائی کو، جاؤ پوچھ کر آؤ میرا خاوند یوں یوں کہہ کر گیا، چلی جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر بھائی دوڑا دوڑا آیا، باجی ابو کی طبیعت اتنی خراب کہ جان جانے والی ہے۔ پھر بھیجا، جاؤ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ یہ حال ہے، چلی جاؤں؟ کہا رک جاؤ تو زیادہ بہتر۔ پھر جب والد کا انتقال ہو گیا تو دوبارہ بھیجا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ رک جائے تو میں، اور نبی اجازت دے دیتے تو وہ صحابی کیا کہہ دیتے؟ شوہر سے آگے نبی نے بھی اجازت نہیں دی۔ کہا اگر یہ رک جائے تو میں ضمانت دیتا ہوں میں اس کے باپ کو جنت الفردوس کی سفارش کروں گا۔ ہاں یہ ہے شوہر۔ ایک بچی آئی، یا رسول اللہ میرے شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے؟ کہا اس کے جسم پر چھوٹے 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 دانے نکل آئیں پورے جسم پر، اور تو اسے چاٹتی رہے زبان سے، تب بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہم تو 2 مہینے نوکری نہ ہو تو ہم اس کو ماں بہن نہیں کر دیتے، تھوڑے سے پیسے ہمیں نہ بھیجے تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ آپ سوچیں کہ ہمارے گھروں میں یہ ہمارے جملوں کی تاثیر ہے، جو روزی ختم ہو چکی ہمارے گھروں سے، برکتیں ختم ہو چکی، برکتیں ہیں ہی نہیں، ختم کیا ہونی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ علی ناراض ہو گئے ایک دفعہ، حضرت علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے میں کہ خاوند کی اطاعت میں تم ناراض، یہ حال تھا ان کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسندیدہ عورت ہے وہ جس کا شوہر ناراض ہو جائے اور وہ شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے رات کو میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی پسندیدہ عورت ہے، اور جنتی عورت ہے، جی جنتی عورت ہے وہ۔ شوہر کے لیے تیار ہونے والی، بننے سنورنے والی، خوبصورت رہنے والی، اس عورت کو پسند کیا گیا۔ جو عورت یا مرد کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کریں گے۔ یہاں پر نندے ہیں، ساس ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، کوئی بھی بیوی کو شوہر کے یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہے، نہیں جانا تو نے، نہیں رہنا اس کے ساتھ، چھوڑ دے اس کو، تیری بیوی بری ہے، تیرا شوہر برا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے پخانے سے زیادہ بدتر یہ شخص لگتا ہے، خاوند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ 70 چکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے لگائے کہ حضرت علی راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری دوستیں ہمیں کہتی، ہماری ماں کہتی ہے انہوں نہ منائی سیرے چڑھ جائے دا، اس کو نہ منانا سر چڑھ جائے گا۔ یہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کا دوپٹہ اگر کبھی سر سے نیچے ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں فاطمہ اگر اس حال میں تیرا انتقال ہو جاتا کہ علی تجھ سے ناراض ہوتا، یہ وہ فاطمہ ہے جو جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی، ان کو کہا جا رہا ہے میں تیرا جنازہ بھی نہ پڑھتا اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہوتا۔ نبی کی بیٹی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں،
لیکن ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے شوہر کا، جس مقام کو میں اور آپ چاہ کر بھی ختم، جو ہم برابری مانگ رہے ہیں نا، برابری نہیں ہے بھائی، برابری نہیں ہے، عورت کو اونچا رکھا گیا، عورت کو عزت دی گئی۔ اگر عورت عزت لینا چاہے، اپنے شوہر کو بادشاہ مانیے تو آپ ملکہ ہوں گی، اپنے شوہر کو نوکر بنائیں گی تو آپ نوکرانی ہوں گی۔ ہاں، لڑیے اپنے میکے سے، اپنے خاندان سے، میرا شوہر اور میرے شوہر کی عزت۔ ہاں، بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کا واسطہ اپنے شوہروں کو راضی رکھیں۔ جس عورت کا شوہر اس سے راضی نہیں، اس کی نماز سر سے اوپر نہیں چڑھتی، کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوتی۔ آج جمعرات کا دن ہے، ساری بہنیں توبہ کر لیں اگر کسی کے اپنے شوہر کے ساتھ یہ تعلقات ہیں۔ یہ ہمیں فلموں ڈراموں نے اتنا خراب کر دیا، مجھ سے بات نہیں کرتا، مجھے توجہ نہیں دیتا، میرے لیے پھول نہیں لاتا، میرے لیے گجرے نہیں لاتا، مجھے کھانے نہیں دیتا، مجھے یہ نہیں ارے چھوڑ دیں سب کچھ بھائی، آپ کو عزت سے نام دیا ہوا ہے، بچے ہیں آپ کے، گھر دیا ہوا ہے آپ کو، آپ اس کے سامنے بن سنور کے اپنے آپ کو پیش کیجئے، خوبصورت ہو کہ اس کے سامنے آئیے۔ ہماری ایک استاد ہیں، وہ مجھے کہتی تھی اسے اتنی عادت ڈال دو اپنی، کپڑے اٹھانے لینے، جوتی، کپڑا، پانی، روٹی، کہ وہ تمہارے بغیر سانس بھی نہ لے سکے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کو عادت ہونی چاہیے گھر کے کام کی یار، اس کو آنے چاہیے ساتھ میں۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کرتے تھے گھر کے، لیکن آج اب وہ دور نہیں رہا۔ اب ماسیاں سارے کام کر رہی ہیں، آپ کے گھروں میں کھلی آسائشیں ہیں، نہیں بھی ہیں تو آپ شوہر کے کام اپنے ہاتھ سے کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ کی بزنس وومن تھی، لیکن چاروں طرف ان کے میڈز تھیں، پر اللہ کے نبی کو کھانا خود دیا کرتی تھی۔ ہاں، کھانا خود دیا کرتی تھی، ان کے کپڑے خود استری کیا کرتی، ان کے کام سارے خود کیا کرتی، چھوٹے بڑے سارے کام۔ تو آج سے انشاءاللہ توبہ کیجئے آپ بھی، کہ کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم خود کریں گے، ہم یہ کام خود کریں گے انشاءاللہ، اپنے شوہروں کے کسی کو نہیں دیں گے یہ کہا ہے۔ میری بہنوں، قبروں سے بھی کیڑے نکلیں گے اگر اللہ نہ کرے ہمارے شوہر ہم سے ناراض ہوئے۔ تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب بھی اس معاملے میں ساتھ دیں گی، اور بہت زیادہ امید اس بات کی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ساری بہنیں سنتی ہیں، عمل کرتی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، یقین کریں آپ لوگوں کو دیکھ کے، کہ میری ساری بہنیں اتنے غور سے سنتی ہیں۔ اور سب نیچے میسج کیجئے گا کہ جی باجی میں نیت کرتی ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی کمی ہے بھی تو انشاءاللہ آج سے میں دور کروں گی۔ اس نیت سے ہوتا کیا ہے؟ اس نیت سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب نیت کر لی تو آپ ایک مجلس کا حصہ بن گئے، آپ ایک مجلس کا حصہ بن گئی۔ اب اس مجلس کے نیک اعمال کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اس مجلس میں ہونے والی دعاؤں سے آپ کے گناہ کم ہوں گے، اور آپ کو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے وہ بیوی بنائیں گے انشاءاللہ، جس سے اس کا شوہر راضی ہو تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ ہیں جی، انشاءاللہ نیت کرتی ہیں ساری؟ نیت کرتی ہیں نا ساری؟ تو پھر نیچے لکھیے کمنٹس میں کہ انشاءاللہ باجی ہم نیت کرتے ہیں کہ آئندہ سے ہم اچھی زبان استعمال کریں گے، اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوں گے، خوش رہیں گے۔ آپ لوگ بھی خوش رہیے اور اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیے۔ اللہ ہم سب بہنوں کی زندگیوں میں وہ خوشیاں دے جس کو ہم سوچتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ خوشیاں عطا کرے۔ خوشی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، کسی سے امید نہ لگائیں کوئی آپ کو خوش رکھے گا، خوش آپ نے خود رہنا ہے، کسی نے نہیں رہنے دینا آپ کو۔ کبھی بچوں سے امید، کبھی شوہر سے امید، کبھی سسرال سے امید، کبھی میکے سے امید، آپ خود کھڑے ہو جائیے، بھائی مجھے خوش رہنا ہے، بغیر وجہ کے خوش رہنا ہے، کیونکہ خوش رہنے سے شکر گزاری آتی ہے، اور شکر گزاری سے اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں، اور روزی میں برکت ہوگی تو خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ کریں گی نا انشاءاللہ ساری بہنیں؟ چھوٹی سی مختصر سی نصیحت تھی، میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ میں ریکارڈ بھی کر لوں، آپ لوگ بھی سن رہی ہیں تو چلو ہماری لائیو والی بہنیں بھی، یوٹیوب والی بھی سن لیں گی، تو دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ
اللہ پاک ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، شیئر کرنے سے یہ ہوگا آپ دین کی دعوت میں ہماری ساتھی بن جائیں گی۔